الذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے میرے رب ہمیں جوڑے عطا فرما اور ان جوڑوں سے اولادیں عطا فرما۔ کیسی اولاد؟ چونکہ آج کی یہ محفل اولاد مل جانے یا اولاد کے تولد ہو جانے کی خوشی میں منعقد کی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر معاشرے کو سب سے زیادہ اگر ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے تو اولاد اور والدین کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر والدین اپنی اصلاح خود کر لیں تو سماج سدھر جائے گا۔ اگر ہر کوئی اپنی اولاد کی اصلاح کرنے لگے سماج بالکل نکھر جائے گا۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ ہم باپ بننے کا شوق تو دل میں رکھتے ہیں، لیکن باپ کا حق ادا کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ باپ بننے کا جنون تو ہمارے اندر طاری ہوتا ہے، لیکن باپ کی ذمہ داری ادا کرنے کا خیال تک نہیں آتا۔ عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ دن بدن سماج برائیوں میں ڈوبا چلا جا رہا ہے، دن بدن پورا سماج برائیوں میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا اگر ہر گارجین اپنے آپ کی اصلاح کر لے، ہر ماں باپ اگر خود کی اصلاح کر لے تو قسم خدا کی پھر تقریر کی ضرورت نہیں ہے، پھر محفل کی ضرورت نہیں ہے، قرآن و احادیث برسر اسٹیج بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ باپ تو بن جاتے ہیں، بیٹے کی ولادت کی خوشی میں بڑی بڑی محفلیں تو سجا لیتے ہیں، بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں ہم پورے علاقے کو کھلا لیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے بچے کو تربیت دینے کی، جب بات آتی ہے اولاد کو تعلیم دینے کی، جب بات آتی ہے اولاد کو ادب سکھانے کی، تو اس معاملے میں بالکل ہم زیرو نظر آتے ہیں۔ لہٰذا اے لوگوں، یاد رکھو، آج کی تقریر نہیں بلکہ ایک عام گفتگو کے ذریعے بس میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں، کسی بھی انسان کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ اس کی اولاد قیمتی لباس پہنے، اس کی اولاد بڑی عمارت میں رہے، اس کی اولاد مخملی بستر پہ سوئے، یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ انسان کی کامیابی یہ ہے کہ جھوپڑے میں رہے لیکن اولاد کے اندر ادب ہو، چاہے وہ جھوپڑے میں رہے اولاد کے اندر تعلیم ہو، غربت کی زندگی بسر کرے لیکن اولاد کی گفتگو سے ادب اور تہذیب جھلکتی ہو، تب وہ انسان کامیاب ہے۔ لہٰذا عزیزو، میرے بزرگوں، یاد رکھنا، آج کی یہ محفل سے ایک پیغام لے کر کے جانا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سماج اسلامی ماحول میں ڈھل جائے، آپ کے سماج سے برائیوں کے سدباب ہو جائے، آپ کے سماج سے برائیاں ختم ہو جائے، تو اس کی بس ایک صورت ہے، اس کی بس ایک صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کا نگراں ہے، ایک دوسرے کا پہرہ دار ہے، ایک دوسرے کا دیکھنے والا ہے۔ قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک سے ایک دوسرے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ سے پوچھا جائے گا، اے باپ، تو نے اپنے بیٹے کو قیمتی لباس تو پہنایا تھا، بڑی عمارت میں رکھا تھا، بڑے طرح طرح کے آئٹم کھلایا تھا، لیکن یہ بتا کہ تیری اولاد نے گناہ کیوں کیا ہے، حرام کا ارتکاب کیوں کیا ہے، نماز کو ترک کیوں کیا ہے، قرآن و احادیث کی خلاف ورزی کیوں کی ہے۔ اس موقع سے اگر باپ کی زبان خاموش رہے گی تو قسم خدا کی حدیث پاک سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اولاد کے سارے گناہوں کا بوجھ باپ کے کاندھے پہ رکھ دے گا، اولاد کے سارے گناہوں کا بوجھ باپ کے کاندھے پہ رکھ دے گا۔ لہٰذا یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، کلکم راعٍ ومسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص
ہر شخص ایک دوسرے کا نگراں ہے اور تمہیں ایک دوسرے کے بارے میں پوچھا جائے گا. لہٰذا اے لوگوں، اگر قیامت کے دن تم چاہتے ہو کہ تیری نماز تیرے حق میں قبول ہو جائے، تیرا حج تیرے حق میں قبول ہو جائے، تیری زکوٰۃ تیرے حق میں قبول ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تم اپنے نیک اعمال کے بدولت جنت میں داخل کیے جاؤ، تو خدا کی قسم پہلے اپنے اولاد کو تعلیم دے لو، پہلے اپنے اولاد کو تربیت دے دو، پہلے اپنے اولاد کو ادب سکھا لو. اور اگر آپ نے ادب نہ سکھایا، تعلیم نہ دی، تہذیب نہ دی، تو یاد رکھیں آپ کا حج بیکار ہو جائے گا، آپ کی نماز رکھی رہ جائے گی، آپ کے زکوٰۃ بے سود ہو جائیں گے، آپ کا جملہ اعمال صالحہ بیکار ہو جائیں گے. اولاد کے کالے کرتوتوں کی بنیاد پر آپ جہنم میں بھیج دیے جائیں گے. لہٰذا یاد رکھیں، اگر آپ اولاد کے ہو جانے پر خوشی محسوس کرتے ہیں تو یاد رکھیں باپ کا کام صرف بچے پیدا کر دینا نہیں ہوتا. اگر اتنا ہی ہوتا تو یہ کام تو ایک کتا بھی کرتا ہے، ایک بلی بھی کرتی ہے، ایک جانور بھی کرتا ہے، ایک چوپایا بھی کرتا ہے. بچہ پیدا کر دینا یہ انسان کی پہچان نہیں ہے، بلکہ انسان کی پہچان یہ ہے کہ بچہ پیدا کر کے اس بچے کو صحیح تعلیم دی جائے، صحیح تربیت دی جائے، ادب سکھایا جائے. اور اگر آپ نے ادب نہ سکھایا تو یاد رکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے بڑا اچھا مزاج دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم کیا سمجھتے ہو کہ تیرا بیٹا قیمتی لباس پہنے گا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارے بیٹے کا نام ہوگا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تیرا بیٹا خوبصورت لباس پہنے گا تو خوبصورت ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لیس الیتیم لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب. اے لوگو، جس لباس کو پہن کر تم خوبصورت بنتے ہو، اپنے بچوں کو خوبصورت بناتے ہو، یاد رکھو وہ کپڑا تیرے بچوں کو خوبصورت نہیں بناتا ہے. اگر خوبصورتی دینے والی کوئی چیز ہے تو علم ہے، ادب ہے. اپنے بچوں کو پھٹے پرانے کپڑے پہنا دو لیکن ادب سکھا دو، وہ بچہ پھٹا پرانا کپڑا میں بھی خوبصورت لگے گا. لیکن قیمتی لباس تو نے پہنا دیا ہے لیکن اس کے اندر ادب نہیں ہے، بدصورت لگے گا، ذلیل لگے گا، خار لگے گا. لہٰذا یاد رکھیں، اگر سماج کو نکھارنا ہے، سماج کو اسلامی ماحول میں ڈھالنا ہے تو ان باتوں پہ عمل کر لیں. اگر باپ ہے تو باپ ہونے کی ذمہ داری ادا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما نحل والد ولدن، حدیث پاک دیکھیں، ما نحل والد ولدن من نحل افضل من حسن ادب. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ باپ اگر اپنے بیٹے کو تحفہ دیتا ہے، باپ اگر اپنے بیٹے کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہے تو یہ نہ دیکھو کہ گفٹ دینے والا کروڑ روپے کا گفٹ کیا ہے، یہ نہ دیکھو سونے چاندی کا گفٹ کیا ہے، لہٰذا بہت اچھا گفٹ ہے، بہت اچھا تحفہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ باپ کا بڑا تحفہ اپنے اولاد کے حق میں، سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ ایک باپ اپنے اولاد کو تعلیم دلوا دے، ایک باپ اپنے اولاد کو ادب سکھا دے، ایک باپ اپنے اولاد کو صحیح تہذیب سکھا دے. یہی سب سے بڑا تحفہ ہے. مال و دولت سے تحفہ نہیں دیا جا سکتا، بلڈنگ سے تحفہ نہیں دیا جا سکتا، زمین و جائیداد سے تحفہ نہیں دیا جا سکتا. ہم جائیداد کے ذریعے اپنی اولاد کو کامیاب نہیں بنا سکتے. اگر کامیاب بنانا ہے تو تعلیم سے آراستہ کر دیجئے، کامیاب بنانا ہے ادب سکھا دیجئے، کامیاب بنانا ہے تہذیب کے سانچے میں ڈھال دیجئے. آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی اولاد بھی کامیاب ہو جائے گی. سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں نا، چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں ساری حدیثوں کا صرف محصل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قبرستان سے گزر رہے ہیں، قبرستان سے گزر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ایک صاحب قبر ہے جو کچھ تکلیف کی حالت میں ہے. حضرت علی نے فرمایا، اے صاحب قبر بتا تیری حالت کیا ہے؟
بتا تیرے حالات کیا ہیں؟ تو قبر والے نے جواب کیا دیا؟ غور سے سنیں، غور سے سنیں، بس اور 5-7 منٹ برداشت کر لیں۔ قبر والے نے جواب دیا، علی میری حالت کیا پوچھتے ہیں؟ اگر بتانا ہی ہے تو ہمیں ہمارے گھر والوں کی حالت بتا دیجئے، ہمارے اہل خانہ کی خبر سے ہمیں آگاہ کر دیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے صاحب قبر، اے مردے، تم کس گھر والے کی بات کرتے ہو؟ کہا میں اپنا بھائی چھوڑ آیا تھا، اپنے دوست کو چھوڑ آیا تھا، گھر میں بیوی چھوڑ آیا تھا، گھر میں بیٹا چھوڑ آیا تھا، میں ان کی خبر لینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا، کیا تم اس بیوی کی خبر لینا چاہتے ہو کہ جس نے تیرے انتقال کے بعد دوسری شادی کر لی ہے اور دوسری دنیا آباد کر لی ہے؟ کیا تم اپنے اس بھائی کی خبر لینا چاہتے ہو جو دنیا میں تیری محبت میں مر مٹنے کی بات کرتا تھا، لیکن جب تو انتقال کر گیا تو وہ بھائی تمہیں بھول چکا ہے، اب وہ تمہیں یاد نہیں کرتا؟ اور کیا تم اپنے ان اولاد، ان لڑکوں کی خبر لینا چاہتے ہو جن لڑکوں کے لیے پوری زندگی تو نے محنت و مشقت کی، جس لڑکے کے لیے تو نے بڑے تگ و دو لگا کر سچ جھوٹ کر کے تو نے گھر اور مکان بنایا تھا، اتنا پیارا مکان بنایا کہ کبھی تم اپنے رہتے ہوئے اس گھر کے دیوار میں ایک کیل ٹھوکنا برداشت نہ کیے تھے؟ ان لڑکوں نے تیرے انتقال کے بعد تمہارے اس گھر کو، جس گھر کے ایک دیوار پر تم تھوڑی سی آنچ نہیں آنا دینا چاہتے تھے، تیرے انتقال کے بعد تیرے لڑکوں نے اس گھر کو حصے میں بٹوارا کر لیا، اور وہ لڑکے اب تمہیں بھول چکے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا سننا تھا، وہ مردہ سوچنے لگتا ہے، پھر جواب دیتا ہے، اے علی اگر بات ایسی ہے تو پھر سن لیں، اگر آپ جا رہے ہیں تو ہماری گاؤں کی طرف چلے جائیں، ہمارے گاؤں میں جا کر کے گاؤں کے تمام باشندوں سے ہمارے طرف سے ایک پیغام پہنچا دیں، ہمارا ایک میسیج پہنچا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بتاؤ تمہارا پیغام کیا ہے، بتاؤ تیرا میسیج کیا ہے؟ تو مردے نے کہا، بس پیغام یہ ہے کہ جب آپ ہمارے گاؤں میں جائیں تو گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے بس اتنا کہہ دیں، اے گاؤں والے، آج تیرے گاؤں کے ایک مردے نے، تیرے قبرستان کے ایک مردے نے تیرے لیے ایک پیغام بھیجا ہے جو تم سن لو۔ اور جب سب سننے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو بس اتنا کہہ دینا، اے گاؤں والوں، تم اپنی زندگی میں اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو اور کچھ نہ کرو، اگر کرنا ہی ہے تو بس ایک کام کرو۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ جب تم اپنی زندگی میں جیو تو کچھ کرو نہ کرو، بس اتنا کرو کہ ایک پودا ایسا لگا لو کہ جب تم مر کر قبر میں چلے جاؤ تو قبر میں اس پودے کی خوشبو تم محسوس کر سکو، مر کر تم اس پودے کی خوشبو محسوس کر سکو۔ اتنا سننا تھا حضرت علی۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم اور آپ سوچ رہے ہیں نا، وہ پودا کیا ہے بھائی؟ مردے نے کون سا پودا لگانے کے لیے کہا ہے؟ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے، ہمارے ادراک و فہم میں وہ بات نہیں آ سکتی، لیکن قسم خدا کی مردے نے جس سے کلام کیا تھا وہ ہم جیسے انسان نہ تھے، وہ تو حضرت علی تھے، وہ تو شیر خدا تھے، وہ تو شیر خدا تھے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ لہذا جس علی کے پاس اتنا علم تھا وہ علی نہ سمجھتے تو کون سمجھتا؟ حضرت علی نے مردے کا وہ پیغام سنا ہے، سن کر کے قبرستان سے وہ چلے ہیں، جب آبادی میں پہنچے ہیں، گاؤں والوں کو اکٹھا کیے ہیں، گاؤں والوں کو اکٹھا کرنے کے بعد حضرت علی نے فرمایا، اے گاؤں والوں، تیرے اس قبرستان سے ایک مردے نے تیرے لیے پیغام بھیجا ہے، لہذا سن لو۔ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے، سوچنے لگے، اے علی یہ کیسی بات ہے؟ مردہ کہیں کوئی پیغام دیتا ہے، مردہ کہیں کوئی میسیج دیتا ہے، بھلا مردے سے کسی کی ملاقات ہوتی ہے؟ لیکن قسم خدا کی وہ تو علی تھے نا، ولیوں کے ولی تھے، وہ تو ولیوں کے ولی تھے۔ ولی کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ جس طرح وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں اسی طرح زمین کے اندر کی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟
زمین کے اندر کی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. لہٰذا حضرت علی لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. اکٹھا کرنے کے بعد حضرت علی نے کہا اے لوگوں سنو, تمہارے قبرستان سے ایک مردے نے تیرے لیے پیغام بھیجا ہے, اور وہ پیغام یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں کچھ کرو نہ کرو, لیکن اتنا کرنا کہ ایک پودا ایسا لگا لینا, ایک پودا ایسا لگا لینا کہ جب تم مر کر کے قبر میں چلے جاؤ تو اس پودے کی خوشبو تم محسوس کرو, اس پودے کی خوشبو محسوس کرو. اتنا سننا تھا. گاؤں کے سارے باشندوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. سب کے سب سکتے میں پڑ گئے. علی کس پودے کی بات کر رہے ہو, علی کس پودے کی بات کر رہے ہو. حضرت علی نے کہا اے لوگو تم نہیں سمجھ سکتے لیکن میں سمجھ رہا ہوں, اگر تم تفصیل کرنا چاہتے ہو تو میں تفصیلاً تمہیں سمجھا رہا ہوں. سنو, اس پودے سے مراد یہ ہے, مردے نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اے دنیا والو, اپنی زندگی میں مکان بعد میں بنانا, کھلیان بعد میں بنانا, زمین جائیداد بعد میں کرنا, بینک بیلنس بعد میں کرنا, اگر زندگی باقی ہے تو سب سے پہلے اپنی ایک اولاد کو حافظ قرآن بنا دینا, عالم دین بنا دینا, قرآن پڑھنے والا بنا دینا, حدیث پڑھنے والا بنا دینا. جب تیری اولاد عالم دین ہوگی, جب تیری اولاد قاری قرآن ہوگی, تو قسم خدا کی جب تم مر کر کے قبر میں چلے جاؤ گے تو اس اولاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیری قبر کو روشن فرما دے گا, تیری قبر کو معطر فرما دے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, بتاؤ کہ کیا آپ نے اس پر عمل کیا ہے؟ نہیں. ہمارے بچوں کا حال تو یہ ہے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, کہ خدا کی قسم بالخصوص اپنے علاقے کے بچوں کا حال دیکھتا ہوں تو خون کا آنسو رونے کا من چاہتا ہے. باپ گھنٹوں گھنٹہ موڑ پہ بیٹھ کر کے چائے اور پان کر رہا ہے, گپاسٹنگ مار رہا ہے, لیکن آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اپنے بیٹے, اپنے بچے کو, اپنی بچی کو اسے ادب سکھانے کی توفیق نہیں ہوتی. ماں گھنٹوں گھنٹہ دوسری عورتوں کے پاس بیٹھ کر کے چغلی چپاٹی کرتی ہے, لیکن آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اپنی اولاد کو صحیح تعلیم نہیں دے سکتی. یہ حال ہے اپنے سماج کا. میں کہنا چاہتا ہوں اے سماج کے لوگوں, کس دنیا میں تم گم ہو. خدا کی قسم یاد رکھنا, آج اگر ہندوستان میں ہماری تاریخ اس قدر بدترین ہوتی جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے انہی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے, ہماری کہیں نہ کہیں انہی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے, اسی بدعملی کا نتیجہ ہے. اولاد بگڑ رہی ہے, بگڑنے دو. اولاد چور بن رہی ہے, بننے دو. اولاد چوری چپاٹا کر رہی ہے, کرنے دو. بس ہمیں پیسہ چاہیے, ہمیں پیسہ چاہیے. اے لوگوں یاد رکھو, قسم خدا کی نظام قدرت یہ ہے کہ جب کوئی بھی برائی حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب ڈائریکٹ آسمان سے اس قوم پر اتر آتا ہے. لہٰذا یاد رکھنا, اولاد کو تو نے جس قدر آوارہ چھوڑا ہے, آج انہی اولاد کے بلاتکاریوں کی وجہ سے, انہی اولاد کے غلط کاریوں کی وجہ سے, انہی اولاد کے گناہوں کی وجہ سے آج پورا امت مسلمہ پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے. لہٰذا یاد رکھو, اگر تم اپنے ملک کو پرامن بنانا چاہتے ہو, اپنے ماحول کو اگر پرسکون بنانا چاہتے ہو, تو خدا کی قسم سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنے اولاد پر دھیان دو, اپنے اولاد کو ادب سکھانے کی کوشش کرو, اپنے اولاد کو تہذیب دینے کی کوشش کرو. آج سب سے زیادہ ہم مسلمانوں میں سب سے بڑی کمی اگر ہے تو علم کی کمی ہے, تعلیم کی کمی ہے. بچے دن بھر آوارہ گردی کرتے پھرتے ہیں, لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ بچے کا ہاتھ پکڑ کر مدرسے تک پہنچا دیں. ہمیں توفیق نہیں ہوتی. یہ اسکول چل رہا ہے, فری کا اسکول, سرکاری اسکول ہے, اسکول خالی پڑا ہے, لیکن بچے میدان میں گلی ڈنڈے کھیلتے نظر آ رہے ہیں. مدرسہ قائم ہے, مدرسے میں اسٹاف خالی بیٹھے ہیں, لیکن بچے سب کھیلتے نظر آ رہے ہیں. بتاؤ ذرا سا کس کا قصور ہے؟ ان بچوں کا قصور نہیں ہے,
یہ بچے یہ سادہ لو بچے ہیں، یہ بچے تو گونڈی ہوئی مٹی کے مانند ہے۔ جس طرح گونڈی ہوئی مٹی سے ہم جو چاہیں بنا لیں، اسی طرح ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم جو چاہیں گے بنا لیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بیدار ہونا ہوگا، ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں اپنی قوم کی اس پسماندگی کا احساس کرنا ہوگا، اور اگر یہ ہم نے نہ کیا تو یاد رکھیں ابھی بہت کچھ باقی ہے، بہت کچھ باقی ہے۔ اگر وقت سے پہلے ہم بیدار نہ ہوئے تو یاد رکھیں بہت کچھ باقی ہے، بہت کچھ ہمارے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا میں دست بستہ عرض کرتا ہوں، خدا کی قسم اے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، آج ہمارے سماج میں کس چیز کی کمی ہے؟ اسکول بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، ہمارے پاس اتنے کم سے کم اتنی حالت ایسی ہے کہ ہم تو 400-500 دے کر گھر میں ٹیوشن کروا سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیے، اپنے بچوں کو تہذیب سکھائیے۔ یاد رکھو اگر بچہ مؤدب ہوگا، اس کے اندر تعلیم نہ بھی ہوگی نا، یاد رکھیں اس بات کو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے نا، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ یاد رکھیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم جیسے جبہ پگڑی والے بھی بڑے بڑے بلاتکاریوں میں مبتلا ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہم جیسے جبہ پگڑی والے بھی بڑا بڑا گناہ کرتا نظر آتا ہے، نظر آتا ہے نا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تعلیم تو اس کے اندر ہے لیکن تہذیب نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، تہذیب نہیں تھی، تعلیم اس کی بیکار ہو گئی اور اس نے وہی کام کر ڈالا جو ایک جاہل کرتا ہے۔ اور اگر کسی انسان کے اندر تہذیب ہو جائے تو تعلیم ہو یا نہ ہو، تعلیم ہو یا نہ ہو، اگر تہذیب ہو جائے تو خدا کی قسم وہ عزت دار ہوتا ہے، وہ عزت دار ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ادب ہزار علم کو چھپا لیتا ہے۔ ادب اگر ہو تو ہزار علم کی کمی ہے تو ادب اس کو چھپا لے گا، لیکن اگر علم بہت زیادہ ہے ادب نہیں ہے تو ہزار علم بھی ادب کو چھپا نہیں سکتا۔ بس میں نے نا، لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں آپ سے برائے مہربانی اپنے بچوں میں کچھ تعلیم کا ماحول بنائیے، بچوں کو مدرسہ بھیجیے، گھر میں پڑھائیے، مسجد میں مکتب چل رہا ہے مکتب بھیجیے۔ بچے اگر پڑھ لکھ لیں گے تو ان کے اندر قسم خدا کی اسلامی ماحول میں جینے کا ایک ہنر آ جائے گا، یہ بچہ اسلامی ماحول میں جینے کا عادی بن جائے گا۔ اور جس دن سے ہم مسلمان اپنے آپ کو اسلامی ماحول میں ڈھال لیے، قسم خدا کی وعدہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت پھر ہمارا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکے گی۔ لہٰذا گزارش میں آپ سے کرتا ہوں برائے مہربانی جتنے جوش و خروش کے ساتھ، جتنے ولولوں کے ساتھ ہم بچوں کے عقیقہ کرتے ہیں، ختنہ کرتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، اتنی ہی جوش و جذبے کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوائیں، تہذیب دیں، انگلش میڈیم میں بھی پڑھائیں، اردو عربی بھی پڑھوائیں، قرآن و احادیث بھی پڑھوائیں، اور بالخصوص اپنی ان بچی پر خاص دھیان رکھیں جو بچیاں اسکول جاتی ہیں، جو بچیاں کالج جا رہی ہیں۔ ان کے ماں باپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ماحول بڑا پرفتن ہے، اپنی بہو بیٹیوں کو بالکل سخت نگاہ رکھیے، اور کالج جانے والی بچیاں، اسکول جانے والی بچیوں پر سخت نگاہ رکھیے۔ اگر کوئی بچی غیروں سے تعلقات ہموار کرتی ہے تو فوراً اس پر آپ کارروائی کیجئے، آپ ہو سکے تو انہیں اسکول نہ بھیجئے، تعلیم نہ ہو چلے گا، لیکن اگر وہ بچی مرتد ہو جاتی ہے، ارتداد کا شکار ہو جاتی ہے تو یہ پوری قوم کے لیے ذلت کی بات ہوتی ہے۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں برائے مہربانی آپ اپنے بچوں پر خاص دھیان دیں، خاص توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اپنے سماج کی اصلاح کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجائے سید المرسلین۔ السلام علیکم۔